اور یہ سوال کہ اگر شیخ غلط نکل جائے، جس کو پیر بنایا تھا وہ حقیقتاً اس مقام پر نہیں تھا، مقام مشیخت کے لائق نہیں تھا وہ، اگر ایسے کو شیخ بنا لیا تو کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں مشائخ نے شریعت کے ایک مسئلے سے اشارہ لیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے کسی امام کی اقتداء کی اور گمان یہ تھا کہ وہ باوضو ہے، لیکن بعد میں نماز کے بعد پتہ چلا کہ وہ جنابت کی حالت میں تھا، تو ایسی صورت میں نمازوں کا اعادہ واجب ہے۔ تو یہ علماء شریعت کے فتوے کے مطابق ہوا۔ علماء طریقت اور علماء ربانیین کے فتوے کے مطابق اب یہاں پر یہ ہے، کسی مرید نے کسی انسان کو کامل جان کر کے، صاحب کمال جان کر کے اپنا شیخ بنا لیا طریقت میں اور اس کی اقتداء کیا، اور بعد میں علماء طریقت کے ارشادات کے مطابق پتہ چلا کہ وہ حقیقت میں اس کے اندر وہ صفات ہیں ہی نہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ امام بن سکے، تو ایسی صورت میں نماز طریقت کا بھی اعادہ ہوگا، یعنی گویا اس کو چھوڑ کر کے دوسرا امام بنانا ضروری ہوگا جو حقیقتاً کامل و مکمل ہے، اسے مرتبہ کمال تک پہنچا سکے۔ تو یہ علماء نے فرمایا ہے۔ اچھا، خود حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں بھی من یؤہل للاقتداء ومن لا یؤہل، کہ کون اقتداء کے لائق ہے اور کون اقتداء کے لائق نہیں ہے، اس بحث میں انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور بہت واضح انداز میں اس کو بتایا ہے کہ اگر شیخ گڑبڑ نکلتا ہے، شیخ علماء طریقت کے شرائط کے مطابق نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں شیخ بدلنا ضروری ہے، اور اپنے انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اسی گندگی میں ڈالے رکھے اور اس شیخ کا مرید اپنے آپ کو بنائے رکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ کیسا ہونا چاہیے، شیخ کی صفات کیسے ہونا چاہیے، اور اگر شیخ میں وہ صفات نہیں ہیں کہ جو مرید کی تربیت اور مرید کو کمال تک لے جانے کے لیے ضروری ہے، تو اس صورت میں شیخ بدلنا بھی جائز ہے، کیونکہ شیخ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں پہنچ جائے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اگر شیخ کامل و مکمل نہیں ہے تو پھر دوسرے شیخ کی طرف رجوع کرنا جائز ہے، علماء طریقت کے نزدیک بھی اور علماء شریعت کے نزدیک بھی۔